بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ولی محمد پٹھان۔ آج اپریل کی 7 تاریخ ہے، 2020 سال ہے۔ آج ہم دیکھیں گے نقشے کی مدد سے کورونا کے پھیلاؤ کا طریقہ کار کہ یہ کس طرح پھیلا ہے، اور اس میں تھوڑے عجیب حقائق ہیں، وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پہ نقشے میں رنگوں کی مدد سے، نیلے رنگ کے گہرائی کی مدد سے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کرونا کی پھیلائی کیسے دنیا میں کیسے پھیلا۔ بہت زیادہ نیلے جو پٹی آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ دکھا رہی ہے کہ 1 ملین میں سے 1000 سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہیں، اور اس سے کم جو نیلا ہے 1 ملین میں سے 500 سے لے کر 999 لوگ انفیکٹڈ ہیں۔ اس کے ہلکا نیلا جو ہے 200 سے لے کر 499 تک لوگ انفیکٹڈ ہیں۔ اس سے بالکل ہلکا کلر شو کر رہا ہے کہ 1 ملین میں سے 50 سے 199 لوگ انفیکٹڈ ہیں، اور بالکل ہلکا یہ دکھا رہا ہے کہ 1 ملین میں سے 0 سے 49 لوگ انفیکٹڈ ہیں۔ اب آپ نقشے کی طرف آئیے، آپ دیکھیں گے اس نقشے میں کافی گہرے آپ کو نظر آ رہا ہے، کہیں پہ ہلکا نیلا نظر آ رہا ہے، کہیں پہ بالکل ہلکا نیلا نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے چائنا ہے، جہاں سے یہ کرونا شروع ہوا، اور چائنا کے جو بارڈر ملتے ہیں، اوپر سے منگولیا ہے، اس کے بعد ترکمانستان ہے، اس کے بعد افغانستان ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، اور نیچے میانمار یا برما ہے، اور اس کے بعد اوپر جو آپ کچھ نیلا نظر آ رہا ہے وہ جو ہے روس ہے۔ اب جتنے بارڈر ملتے ہیں ان میں سے روس کے علاوہ باقی جتنے بھی پڑوسی ملک ہیں اس میں انفیکٹڈ لوگ کم ہیں۔ ابھی یہ انفیکشن یہاں سے نکلا ہے، حالانکہ عقلی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ یہ انفیکشن پڑوسی ملک میں زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب زیادہ کہاں پہ؟ نیچے آپ آسٹریلیا دیکھیں، وہاں زیادہ ہے۔ یہ آپ کے نقشے میں سامنے جو زیادہ گہرا نیلا نظر آ رہا ہے، ایک ہے ایران، دوسرا ترکی، اور اس کے بعد درمیان میں ہلکا نیلا، اور اس کے بعد اٹلی، اسپین، اور پورا یورپ گہرے نیلے میں ہے۔ گویا کہ یہاں پہ انفیکشن بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد امریکہ ہے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اس میں بھی زیادہ گہرا نیلا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کینیڈا ہے، اور امریکہ کے نیچے جو ہے وہ ہے میکسیکو۔ کینیڈا میں بھی کچھ زیادہ ہے۔ تیز گہرا جو نیلا ہے امریکہ، یورپ، ترکی اور ایران ہے، اور بالکل ایک چھوٹا سا آپ کو نقطہ نظر آئے گا درمیان میں، یہ جو ہے اسرائیل ہے۔ تو ان میں علاقوں میں بہت زیادہ کرونا پھیلا ہوا ہے، WHO کی رپورٹ کے مطابق۔ اب ترکی، ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جہاں پہ عراق، شام، لبنان اور اردن ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کم ہی نیلا رنگ ہے، گویا کہ اس میں نہیں پھیلا ہے۔ اب ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ چین سے وائرس چلا اور 7 سمندر کراس کرتا ہوا ایران، ترکی، یورپ اور امریکہ میں زیادہ پھیل گیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پڑوسی ملکوں میں زیادہ پھیلنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عقل کی تقاضا یہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، ایران میں پہنچا، اگر چین سے براہ راست پہنچتا
تو درمیان میں پاکستان اور افغانستان ہے، وہاں سے ہوتا ہوا آتا، لیکن پاکستان اور افغانستان میں زیادہ نہیں ہے۔ تو کون سی چیز ہے، کون سے اسباب ہیں جو اس میں یہاں پہ زیادہ پھیلا ہے؟ چین سے براہ راست یورپ، امریکہ، ترکی، اسرائیل اور ایران میں آ گیا، اور سوویت یونین میں کچھ گہرا ہے، جو روس ہے وہاں پہ بھی گہرا ہے، لیکن ان کے نسبت کم، لیکن پھر بھی اس میں ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی، ان جتنے بھی ملک آپ نے جہاں پہ کورونا زیادہ وائرس ہے، یہ وہ ملک ہے جنہوں نے شام اور سیریا یعنی شام اور عراق میں جنگ لڑی ہے، انہوں نے یہاں پہ جنگ کی ہے۔ یہ ان کا بیٹل فیلڈ عراق اور شام ہے، یہاں پہ سب نے اپنی مفادات کی جنگ یہاں پہ کی ہے، اور یہاں پہ ان کی مفادات کی جنگ کی وجہ سے لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئی، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، اور جو عورتیں اور بچے بچ گئے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے ہجرت کہاں کی؟ ترکی کی طرف، ایران کی طرف کم کی، ترکی کی طرف کم کی، بلکہ یورپ کی طرف زیادہ کی، اور یہ میڈیٹرین سی سے ہوتا کہ یورپ کی طرف گئے۔ لیکن سب ملکوں نے یہ ظلم کیا کہ ان بچوں اور عورتوں کے لیے اپنے بارڈر بھی بند کر دیے۔ وہ ان کے مرد جو تھے وہ شام اور عراق میں بمبارڈنگ میں مر گئے، جنگ کے خانہ جنگی میں مر گئے، ان کی بیٹل فیلڈ ہونے کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، اور عورتیں اور بچے جو رہی وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ان ظالم لوگوں نے، ان ظالم ملکوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی سرحدیں بھی بند کر دی، اور وہ سرحدوں پر کیمپوں میں رہنے لگے، کبھی کھانا ملتا کبھی نہیں ملتا، کبھی بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتے، اور وہ عورتیں بچے جو بہت شرفا ہوتے تھے اپنے گھروں میں رہتے، ان کے گھروں کو ڈھا دیا گیا، اور ان کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ اور ہجرت تو یہ کی کہ اپنے بارڈر بھی بند کر دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک تو بمبارڈمنٹ وہ نہیں کرتے، وہاں پہ لڑتے نہیں اپنی مفادات کی جنگ، اگر لڑے بھی صحیح تو کم از کم عورتوں اور بچوں کے لیے اپنے بارڈر کھول دیتے، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، انہوں نے بارڈر پہ روک دیا۔ تو ان لاکھوں عورتوں اور بچوں کی چیخوں نے اللہ کو متوجہ کیا، اور یہ اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا ہے۔ یہ وہ ملک ہیں ایران، ترکی، پورا یورپ، روس اور اسرائیل اور امریکہ، انہوں نے لاکھوں ٹن وہاں پہ بم بھی گرائے اور بچوں کو وہاں سے دربدر کیا، اور یہ بھوک کی وجہ سے مرتے رہے، رگڑتے رہے، انہوں نے آہوں نے اسے کام کیا۔ اب یہ عذاب ہے جو ان پر مسلط ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب ان پر مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ ایسا عذاب ہے جس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان بچوں کا انتقام لیا ہے، ان عورتوں کا انتقام لیا ہے۔ دیکھیں اسبابی طور پر کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن یہ اللہ کا عذاب ہی نظر آتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عذاب سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔